اسلام دے بوہے تے تختی حسین دی کتنی ہے ویکھ صابر ہستی حسین دی۔ اللہ رب العزت دی حمد و ثنا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ اندر درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کے بعد معزز و محترم حضرات علماء کرام، حضرت علامہ مولانا قاری محمد شاہد انور صاحب، علامہ محمد خضر چشتی صاحب، حافظ عبدالرحمن صاحب، حافظ اظہر صاحب، معزز و محترم سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں اور میزبان محفل تاج رسول جناب دے برادران، جناب دے خاندان دے افراد، انہاں نے سالانہ محفل پاک جڑی کہ ہر سال 19 محرم نو یہ سالانہ محفل پاک کرتے ہیں، اور میری غالباً دوسرا یہ پروگرام ہے اس محفل پاک اندر۔ تسی سارے حضرات جانتے ہو، بخوبی جانتے ہو کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی اہل بیت اطہار یہ وہ نفوس قدسیہ نے جنہ دے بارے اللہ دے محبوب کریم نے کچھ ارشاد فرمایا۔ آقا کریم نے فرمایا من احبہما، جنہ نے میرے انہاں دوہاں شہزادیاں دے نال محبت کی فقط احبانی، اس نے نری انہاں نال محبت نہیں کی، نہ میرے نال محبت کی۔ ومن احبنی فقط احب اللہ، جنہ میرے نال محبت کی وہ میری محبت نہیں، وہ سیدھی رب دی محبت ہے۔ ومن احب اللہ ادخلہ اللہ الجنہ، جڑا اللہ نال محبت کردا رب اس نو ادنا جڑا رب دی مہربانی اور کرم نوازی ہے رب اور جنت دا داخلہ عطا فرمائے۔ منطق دا اصول ہے، علماء بیٹھے نے کہ صغرا کبرا گرا کے صغرا کبرا نو ملا کے وچوں حد اوسط گرا دتی جاوے تے نتیجہ کے نکلدا۔ فرمایا جڑا انہاں نال محبت کرے اس نے میرے نال محبت کی، جس نے میرے نال محبت کی اس نے رب نال محبت کی۔ منطق دے اس قاعدے کے مطابق صغرا کبرا کو ملا کے یعنی ادنا تے اعلی ملا کے وچوں حد اوسط گرا دتی جاوے تے نتیجہ یہ نکلدا جنہاں نے میری آل نال محبت کی انہاں رب نال محبت کی۔ سبحان اللہ۔ اور حدیث پاک کا دوسرا رخ ہے ومن ابغضہما، جنہاں نے انہاں نال بغض رکھیا وہ نرا انہاں دی دشمنی نہیں، فقط ابغضنی وہ میری دشمنی ہے۔ ومن ابغضنی، جس نے میرے نال دشمنی کی وہ دشمنی میری نہیں، فقط ابغض اللہ۔ اس حدیث پاک اندر اللہ دے محبوب نے ہر شے جمع فرما چھوڑی ہے، اپنے تے پرائے دا، سجن تے دوست دا، سارے نکھیڑ فرما چھوڑے۔ ومن ابغضنی فقط ابغض اللہ، جس نے میری دشمنی کی اس نے میری نہیں کی، اس نے اللہ دی نال دشمنی کی ہے۔ ومن ابغض اللہ، جیڑا رب دا دشمن بن جاوے باقی تے عذاب بڑے ڈاٹے نے تے ادنا جا عذاب یہ ہے ادخلہ اللہ النار، اللہ تعالیٰ ان بن کے جہنم اندر سڑ چھوڑ سکتے۔ اتنے بھی وہی قاعدہ اگر منطق کا لایا جاتے تھوڑا جو علماء دے واسطے تھوڑا لطف حاصل کرنے واسطے دو گلا اتنے بھی چوکا چھوڑیا نہیں۔ اتنے بھی حد اوسط گرائی جاوے، صغرا تے کبرا ملایا جاوے،
اس حکم دے اندر اس جملے دے اندر کم درجے والی ذات ہے تے جڑی اس حکم اندر اونچے درجے والی ذات ہے تے وچکار جڑا حد اوس تے جڑا اودے بھی جڑے ہوا اودے بھی جڑے ہویا اس حد اوس کو الگ کر کے پھر منطق کے قاعدے کے مطابق نتیجہ یہ نکل سی جو انہاں دی محبت اللہ دی محبت ہے ان دی انہاں دی دشمنی بھی اللہ دی دشمنی بھی اس واسطے اہل بیت اطہار آقا کریم نے فرمایا مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح میری آل دی مثال حضرت نوح دے بیڑے دی مثال ہے من راکبہ نجا جیڑا سوار ہو گیا بچ گیا ومن تخلف ہلاکا جیڑا پیچھے رہ گیا وہ غرق ہو گیا وہ غرق ہو گیا تیسری حدیث پاک آقا کریم نے رب دی بارگاہ اندر عرض کی تھی اللہم انی احبہما اے میرے رب میں نہ تم نال محبت کرتا فاحبہما مالک تو بھی کرم نوازی فرما انہاں نال محبت فرما پھر تیجا حدیث پاک کا حصہ فاحب من یحبہما مالک تے گل مکڑی نہیں چاہیے جیڑا جیڑا میری آل نال محبت کرے تو اس بندے نال محبت کر میں قربان جاواں پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اپنی اہل بیت اطہار دے نال محبت کرن والیاں دے واسطے اللہ دے محبوب کریم نے اس ویلے دعا کر چھڈی مالک جیڑا انہاں نال محبت کرے ایتھے بھی وہی منطق والا کلیا لے آؤ جیڑا انہاں نال محبت کرے تے اے پروردگار تو ڈائریکٹ اس بندے نال محبت کرنا شروع کر دے میں قربان جاواں حدیث مبارکہ دے اندر آیا رب تعالی اپنے بندے نوں کیکر معبود بناوندا اپنا پیارا بناوندا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدسیہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا اذا یتقرب الی عبدی بالنوافل جب نوافل کے ذریعے میرا بندہ قریبی بڑھ جاتا فاحببتہ پھر میں اس دے نال محبت کرن لگ جاتا دوستو رب تعالی عبادات تو بعد جڑا بندے دے نال محبت کردا میرے آقا کریم نے فرمایا عبادات ریاضات اپنی جگہ پہ نے جڑا میرے آل دے نال بھی محبت کرے رب اون بھی اپنا محبوب بنا لیتا لیکن کچھ قیود اور حدود نے یہ مطلب یہ نہیں کہ آل دی آڑ اندر نبی دے اصحاب دی انہاں دی شان نوں ڈیگریڈ کرنا شروع کر دے گے یا اصحاب دی آڑ اندر آپ دی شان گھٹانا شروع کر دے گے قسم ہے رب دی اللہ دے محبوب کریم آپ دے نال جیسا بھی جڑ گیا چاہے نبی دے اصحاب نے چاہے نبی دی آل ہے چاہے نبی دا عام کلمہ پڑھنے والا امتی ہے جدی نسبت نبی دے نال ہو گئی رب تعالیٰ اپنا محبوب بنا دیتا سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر تھوڑے سامنے رکھ لیا تقریر اجے میں شروع کو نہیں کی تھی اجے تھوڑا جنا موڑ بنتا پیا تاکہ گل نہیں سمجھ آوے بھی مسئلہ کی ہے شمر ہے علماء لکھتے ہیں کہ یہ حافظ قرآن آئی شمر آج بھی ڈھیر سارے کیتے یاس بلکہ ایسا فصاحت و بلاغت عربی دان آئی اہل زبان آئی کہ حجے بیت اللہ کرن لگے اس نے دعا کی تھی نا رب دی بارگاہ اندر کہ اس نے الفاظ ایسے کہ بندے کھڑو کے ان کی دعا سنن لگ گئے یہ شمر دی گل کر رہے اور پھر یہ کوئی خاندانی نسبت بھی ہے اہل بیت اطہار دے نال یہ باوجود جدوں اہل بیت اطہار دی مخالفت دشمنی دے دل اندر آ گئی تے نتیجہ کیا نکلیا رب تعالیٰ نے ان ذلیل و رسوا کر چھوڑیا آج کسی نے گاڑ کرڑی ہوئے تے خدا نہ لے کے اگلے نہ دیا تے اگلا کو کڑی جاتا میں شمر کیوں آکھی جی اور یہ اپوزٹ ایک غیر معروف کیا بندہ نہ لوگ وہ دے باپ کو جانتے ہیں نہ وہ دے اعمال کے بارے لوگوں کو پتا نہ اس کا پتا کہ وہ حافظ قرآن ہے نہیں حاجی ہے نماز
ہے غازی ہے نہیں پتا، لیکن یزید ہے وہ بھی یزیدی لشکر اندر، لیکن وہی آنکھ کھل گئی، پردے ہٹ گئے، گھوڑے نے ایڑی ماری تے امام دی بارگاہ اندر آ گیا، ہاتھ بن کر کردا سوڑیا میرے واسطے کوئی معافی ہے؟ فرمایا تو آیا کہ دے در تے کھڑا، سینا دے در تے آیا کھڑا، اتنے تے نہ ہے ہی کوئی نہیں، فرمایا تیرا نام تیری ماں نے ہر رکھیا، جا اج بھاویں اسی مسافرہ غریب الدیار، پر اس ویلے اس حالت اندر بھی اسی جنت وڈن واسطے تیار ہاں، جا تین جہنم چوں کڈ کے جنتی بنا چھوڑے۔ دو ساڈے سامنے پہلو نے، ایک شمر ہے، ایک ہول ہے۔ شمر حاجی بھی ہے، نمازی بھی ہے، قاری بھی ہے، لیکن نبی دی آل دی محبت کوئی نہیں، سائیں جا کے پرا ماریا۔ دوجے بڑے ہولے، نہ نمازی ہے نہ کوئی حاجی ہے، لوگ نہیں جانتے، آل دی محبت آ گئی، سائیں سینے نہ ڈالے۔ اسی طرح لوگوں دے دن اندر ایک کنفیوژن ہے، اور لوگ یزید دی وجہ تو وہ دے والد حضرت امیر معاویہ دے بارے گندی زبان استعمال کرتے ہیں، لوگ حضرت سعد بن ابی وقاص کے بارے عمر بن سعد کی وجہ تو یاد رکھو، اگر اس اصول پہ چلیا جاوے تو پھر حضرت نوح علیہ السلام کے بارے کے سمجھ سو بھی جنہاں دے پتر کے بارے رب نے فرمایا کہ چھڑ دے تیرا ہے ہی نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کے بارے پھر توڑا کے خیال ہوئے کتنا حال من الغابرین، وہ جنمی ہے، چھڑ اس نو۔ انسانی اصول ہے چنگیاں جو ماڑے تے ماڑیاں جو چنگے۔ اور میں جڑی گل کرنا چاہتا ہوں، حضرت عارف کھڑی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے بڑا خوبصورت سمجھایا، درس دیتا۔ حضرت سفینہ دا واقعہ شیر ادا کرنے لگا، اللہ دے نبی دے غلام حضرت سفینہ نے فرمایا شیر حملہ باد اندر کری، پہلے میرا تعارف سن، یا بلسد انا مولا رسول اللہ، اے شیر حملہ باد اندر کری پہلے سن میں اللہ دے نبی دا نوکر۔ سبحان اللہ۔ جدو شیر دے کرنا تے بہ گیا کہ اللہ دے نبی دا نوکر ہے، شیر کو حملہ کرنا بھول گیا، اللہ دے نبی دے صحابی تے پیر آپ دے پیروں تے سر رکھ کے جب دے نال پیر چکن لگ گیا۔ حضرت عارف کھڑی نے گل سمجھا چھوڑی، آپ فرماندے نے شیر کیا پاسے یزیدی تے کوفی نے اے منظر اقبال نے آکھیا اے لوگو اے اج کل دی گل نہیں، اے تے 61 ہجری دی گل نہیں، اے تے ازل تو شورا تو گل چلی آ رہی ہے، صدی دا کال رہا ہے، ازل سے دائم روز، اے شروع کو لے کے اج تک ایک کشمکش، ایک کنفلکٹ چلتا پیا، ایک جھگڑا تے روڑا چلتا پیا، ایک چلتا رہنا ہے، ایک چلتا رہنا ہے، ایک منے چراغے مصطفی ہوئے گا، ایک منے شرارے بھولا بھی ہوئے گا، ایک منے ابو جہل کی سوچ ہوئے گی، ایک منے محمد کی نور ہوئے گا، ایک کربلا کے اندر ہے دوستو، ایک منے ابو لہبی شرارے یزید کی شکل کے اندر، دوجے پاسے مصطفی نور ہے امام علی مقام کی شکل کے اندر، اس سلسلہ چلتا رہنا، کل کیا ماتا دن آ جائے گا، ایک منے اوہی گروپ ہوئے گا، دوجے منے اوہی قائد ہوئے گا، یزید کھڑا ہوئے گا، اُدھے پیروکار کھڑے ہوں گے، اُدھے حواری کھڑے ہوں گے، اس نو جسٹیفائی کرنا لے کھڑے ہوں گے، اس نو رحمت اللہ علیہ کھڑا لے کھڑے ہوں گے، اس نو چنگا کھڑا لے کھڑے ہوں گے، اس نو بے قصدہ کھڑا لے کھڑے ہوں گے، دوجے پاسے نواز رسول کھڑے ہوں گے، اُدھے اللہ دے رسول بھی کھڑے ہوں گے، اُدھے صحابہ بھی کھڑے ہوں گے، اُدھے سارے صحابہ بھی
اللہ دے نبی دی ساری آل بھی ہوئے گی میں قربان جاواں کہ عاشق نے بڑی کمال حساب چشتی نال کدی کدی یہ پڑھتا ہوتا کمال دا کلام ہے عاشق آتے نے جدوں دل حشر دے سوال ہون گے جدوں دل حشر دے سوال ہون گے ہمیں ساڈے آمنا دے ہمیں ساڈے آمنا دے حال ہون گے اور کمال دا وہ جیڑی میں گل شروع کی ہے اس تو اس تے لے کے آ رہے ہیں شاعر کہہ رہے ہیں تیرے پاسے لعنتی یزید ہوے گا تیرے پاسے لعنتی یزید ہوے گا ساڈے پاسے فاطمہ دے لالا دے ساڈے پاسے فاطمہ دے لالا ماشاءاللہ یزید آتا بابا یہ کر تو مصلا سنبھال تو مصلا تے مسجد تیری باہر دا کم میرا تو کدے جو مرضی کردا رہو میں تے نہ چھیڑدا باہر میں جو مرضی کردا رہا تو میں نہ چھیڑی اے رولا امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ آپ جیسا مشہور انسان جدی رگاں در مصطفیٰ دا خون ہے جڑا آل رسول ہے جنی رگاں در حیدر کرار دا غیرت دا خون ہے آپ نے فرمایا نانا انج نہیں ہونی کہ تو جو مرضی کرتا رہو جدوں بھی میرے نانا دے دین دی شریعت تے کوئی انگلی اٹھاوے گا جدوں کوئی شریعت دا کوئی ستون منادل کرن لگے گا جدوں کوئی شریعت کو پامال کرے گا اور کوئی نکلے نہ نکلے علی دا پتر حسین پیڑ اندر اللہ اکبر یہ نہیں ہونی جے تو نانے دے دین تے حرف آن دا ارادہ کر لیا پھر میں پیڑا تراواں گا دوستو وہی گل بڑی جدوں شراب تے کباب نو حلال کیتا گیا جدوں شریعت دی حدود نو پامال کیتا گیا قسم ہے رب دی مدینہ چھڈنا سوکھا کوئی نہیں مکہ دے اندر پھرا کے زندگی گزاری دوستو پھر تقدیر کربلا دا سفر برداشت کیتا پھر عشق تے محبت نے عقل تے عشق دا موازنہ ہو گیا عقل آکھن لگی حسین یہ راہ بڑی اوکھی ہے یہ رستہ بڑا اوکھا ہے اتھے وطن قربان کرنا پوندا حسین آکھیا میں دیسا اتھے مال قربان کرنا پوندا نبی دے نواسے نے آکھیا قربان کراں گا عشق آکھدا اتھے پتر تے بو بھتیجے اتھے تے آل دا خون لگدا اللہ دے نبی دے نواسے نے آکھیا پیچھے نہیں ہٹاں گا عشق نے آکھیا اپنے کاٹے دا خون بھی لگے گا عشق نے جدوں گاٹے دے خون دا تقاضا کیتا امام علی مقام نے فرمایا اے گاٹے دا خون بھی دین واسطے تیار دین واسطے تیار ہم بڑی پیاری گل کسے عاشقاں کی آکھدے نے گلاں نال تے ہر کوئی لائی پھردا لا کے توڑنے والیاں اوکھیاں نی ہتھیاں لیس گئے نو بہا دینا نالے پانی کٹانیاں اوکھیاں نی تے علی اکبر جوان دی لاش تے ہنجو نہ بگانیاں اوکھیاں نی ہنجو نہ بگانیاں اوکھیاں نی جاتیاں نیزے تے چڑھ کے حسین وانگوں بوہے یار دے پونیاں اوکھیاں نی میں قربان جاواں ایک کوئی سوکھا کام نہیں دوستو اگر آپ چاہتے تھے مدینہ دے اندر بڑی ایشی عزت کی زندگی گزار ہے نہ ہوندے کسی آگے نہ ہوندے کیڑی لوڑ آئی اور عشق دا تقاضا ہے عشق کے نہیں عشق سوال کرتا
یار نہ بھی سدے یار آواز نہ بھی مارے تے عاشق دا کم میں قربان جاواں امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ یہ چیز دوسرا اللہ رب العزت نے انسانی تاریخ کے اندر امتحان بڑے کوڑو دے بڑے کوڑو قرآن دے جو چند مثالہ پیش کرتا چلو حدیث مبارکہ پھر اگر وقت ہویا تو حدیث پاک جو حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی نے یعقوب نبی نے اللہ رب العزت نے آپ کو 12 بیٹے عطا فرمائے 10 بیٹیاں دی ماما ہور نے 2 بیٹیاں دی ماں ایک دوستو انہاں دونوں دے وچوں ایک دا نام یوسف ہے سبحان اللہ او بیٹا ایڈا سونا اللہ ایڈا سونا سبحان اللہ کہ حضرت یعقوب علیہ السلام ہر ویلے اونی میں تیرا دل ماشاءاللہ جدوں کوئی کھان دی چیز ہوے آپ پترا یوسف ہے کھا لے جدوں کوئی اور چیز دین دا واری آوے اے پتر یوسف ہے تو لے لے کدھر جانا پہ جاوے پتر یوسف نہ لے کے جاتے انسانی فطرت ہے کہ جدوں ایک باپ دے بانا پتر ہون تے وچ ہی نال محبت زیادہ کرے تے دوجے نال پھر حسد پیدا ہو جاتا ہے جیلسی فیل ہو لگ جاتی ہے انہاں دے دل وچ حسد آ گیا اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو کوئی پوچھے اے پیارے نبی یہ طلاق کیوں ہے اللہ اے پیارے یعقوب علیہ السلام یہ فرق کیوں ہے علماء نے لکھیا حضرت یعقوب علیہ السلام ہر ویلے رب دے چلنے دے مشاہدے دے اندر آندے نے پر جدوں حضرت یوسف دے چہرے تے نظر پاندی ہے آپ آندے نے لوگوں بظاہر میرا پتر ہے یہ چہرہ یوسف دا ہے پر اے دے وچ میں رب دے حسن دی جھلک نظر آندی اودے جلوے وچ ویدا اودے جلوے ویدا پر میں قربان جاواں حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائی لے کے جا رہے ہیں آپ کو پتا اللہ دے نبی اور رب تعالیٰ نے اپنے انبیاء علم عطا فرمایا جڑا علوم انبیاء کا انکار کرے وہ سیدھا صراحتاً قرآنی احکامات کا انکار ہے حضرت یعقوب علیہ اس سورہ یوسف کے اندر اگے جا کے اللہ رب العزت نے خود بیان فرمایا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے قمیض دے کے گلی کب لے آئے قمیض اتھو ٹوری تے نبی تے پیادے نے اتنی لا اجد ریح یوسف اج میں میرے یوسف کی خوشبو پہ ہوتی ہے لولا ان تفندون اگر تسی میں وڈیرا وڈی عمر والا بڑھا نہ سمجھو تے میں اج یوسف کی خوشبو پہ ہوتی ہے سبحان اللہ کہ گھراں لیا کیا جی او بابا 40 سال ہو گئے کدے یوسف تے کدے تیری بڑی عمر ہو گئی اس واسطے تینوں دھیان حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم دے اندر بھی اشارہ فرمایا پھر باپ دے اندر اتنے بچے جدوں پتر ایک مرتبہ واپس آ انہاں کوئی گل کی تھی اللہ رب العزت دے نبی نے حضرت یعقوب نے فرمایا جدوں حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی نے کوڑ رکھ لیا باندے نال جی وہ واقعہ اور پاس کی گل ٹر جانی ہے اشارہ دینا چاہنا کہ بھائی واپس آ کے جیو نہ دے ساڈے بھائی نے جاگی تے چوری کی تے پورے الزام اندر انہاں رکھ لیا نے اوتھے پتہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا فتحسسوا جو تلاش کرو صرف اس کے جامین نو نہیں نال یوسف کو بھی تلاش کرنا سبحان اللہ ان بھی تلاش کرنا یہ مطلب یہ ہے کہ جب حضرت یعقوب پتر کو توڑ رہے ہیں آپ کو پتا ہے آج نہیں تے کل آ ہی جانا بے شک 50 سالن آ جائے گا 10 سالن واپس آ جائے گا 40 سالن واپس آئے گا آکے نہ نے پتر کو ویکھنا اپنے یعقوب علیہ السلام دے دل اندر کہ علم نہیں ہے تے پک ہوئی ہے پتر کو ویکھنا لیکن گھروں پاس نکلے مگر گلی تک مگر جتوں تک پتر دی کانڈ دستی رہی اللہ کے نبی یعقوب علیہ السلام بیٹھے رہتے سوتے رہے رو رو کے اللہ کا قرآن کہہ رہا فرمایا وَبَيَضَّتْ عَيْنَاهُ فرمایا باپ پتر کی جدائی اندر رو رو کے اکھاں سفید ہو گئی اور بینائی ختم ہو گئی پر پتر پتہ بھی یہ جائے گا واپس آنا
پر ذرا میدان کربلا دے اندر جیڑا پتر ٹوریا، جیڑا بھائی ٹوریا، جیڑا بھتیجا ٹوریا، جیڑا بھانجا ٹوریا، اللہ دے نبی دے نواسے حضرت امام علی مقام جاندے نے، جیڑا جا رہا واپس نہیں آنا۔ انجی نا جس رستے تے گلتے پے نے اس رستے تے جیڑا بھی گیا واپس نہیں آنا۔ پر میں قربان جاواں نہ چہرے تے ملالے، نہ ماتھ تے متھے تے واٹے، نہ ہاتھ پیچھے چگیا۔ دوسری مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب کے حکم دے نال پتر دی گردن تے چھری رکھن دا ارادہ کر لیا، پر بیٹا عرض کر رہا ابا جی ان کریا ہے اپنی اکھاں دے پٹی بن لویا ہے، میرے ہاتھ تے پیر رسیاں نال بن لویا ہے۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، قرآن کہہ رہا کہ متھے دے بال پتر نو زمین تے لٹان دی وجہ یہ ہے کہ یہ سدھیت تے چھری پیری تے پتر باپ ول تکسی تے باپ پتر ول تکسی، اکھاں چار ہو سکتے کہ نہیں چھری روکی نہ جاتی۔ اللہ اس واسطے متا زمین تے ہاتھ پیر رسیاں دے نال بندے ہوئے نے، اکھاں تے پٹیاں نے، پھر نال نال رب تعالیٰ دی طرفوں تسلیاں دے بھی بولنے بنا دینا ایا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین۔ رب تعالیٰ دی طرفوں کلام دی۔ اور چوتھی گل چھری بھی چلن کی اجازت کوئی نہیں، یہ سارے معاملات ایک بنے رکھو۔ آؤ کربلا کے اندر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا بیٹا حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا کے اندر زخمی ہے، نیزہ سینے کے اندر لگوایا، دستہ سینے دے باہر ہے۔ امام علی مقام نے جا کے دستے تے ہاتھ رکھیا، پتر باپ پر ویکھ رہا، باپ پتر پر ویکھ رہا، ایک نے دے بن گئی بن لیا تے اکھیاں تے پٹیاں، پر کربل دے وچ یار نے تے یار تے ڈوراں سٹیاں۔ دوجا عاشق بولیا آکھدے نے عقل آنکھ دی نظر رکھے عشق آنکھ دا تکنا چاہیدا ہے، عشق عقل تک دی عشق آنکھ دا ہے، متھا یار نو ٹیکنا چاہیدا ہے، تے عقل آنکھ دی جھکا سان اپنا، کیڑی لوڑ مدینہ چھڈن دی، تے مکے آ گیا کیڑی لوڑ مکہ چھڈن دی، عقل آنکھ دی جھکا سان اپنا، تے اپنا آپ سمیٹنا چاہیدا ہے، اپنا آپ سمیٹنا چاہیدا ہے، عشق آنکھ دی جھکا کی کرنا، جھکا بال کے سیکنا چاہیدا ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوستو میدان کربلا کے اندر ایک تو ایک وعدہ جوان پیش کر رہے ہیں، کردیاں آپ خیمے اندر تشریف لے گئے، حضرت سیدہ سکینہ، حضرت سیدہ شہروانو، سیدہ ام لیلہ، سیدہ ام فروہ، سیدہ فدہ عرض کر دیا نے امام پاک کا سن قربان ہو گئے، برداشت کر رکھے ہیں، علی اکبر قربان ہو گئے، حضرت عباس دے بازو کٹ کے برداشت کر لیا، ننے معصوم علی اکبر دا علی اصغر دا تڑپنا برداشت نہیں ہو رہا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضرت علی اصغر نو آپ دے ہتھاں تے پیش کیتا، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شہزادے نو سینے دے نال لایا، دوستو متھا چومیا تے آپ تے فرماندے نے اے میری بہن زینب، اے شہروانو، اے ام
سکینہ اے اللہ دے نبی دا نواسا ہے ایدی اتھے پیاس نہیں بجھے گی ایدی پیاس نانے دے ہاتھوں کو سر دے جام پی کے بجھے گی گلہ بیانیاں نے گود اندر نے حضرت علی اصغر صرف ٹوڑے دے نال شمرا کیا غربت نو ذرا نشانہ بن کھا تیرا نشانہ بڑا چنگا ہے تو ذرا نشانہ بن تے حسین نے جیڑا بچہ چاہیا ہویا تیر ہی ہونا چاہیے کہ وہ دے منہ وچوں گزر کے حلق وچ تیر لگے تاکہ انہاں نوں پتہ لگے کہ ساڈی دشمنی دے نال خدا نتیجہ کے نکلنا اور پھر تیر مورخین نے لکھا کہ تیر او شمر نے دیتا جس تیر کے نال اس دور اندر لوگ ہاتھی کا شکار کر دیا اتنا ظالم قسم کا ہتھیار آج تک تسی کوئی ڈاٹی نہیں کوئی گن یا اس قسم کا کوئی گھوڑا لے لو شمر نے تیر دیتا اور مر نے کمان اندر رکھیا نشانہ بتا تے ہاتھ کام گیا کمان تلے کر لئی پھر شمارا کیا کیوں ڈر گیا پھر سدھا کیتا تے کمان تلے کر لئی ترے مرتبہ سی کیفیت ہوئی ہے شمارا کھن لگا بڑے بڑے جواناں دے سر رہنی تیرا ہاتھ نہیں کریا بڑیاں بڑیاں جنگاں لڑیاں نہیں پر تو پیچھے نہیں ہٹیا ایک چھوٹے سے بچے دے واسطے کم گیا اور مالا کر لگا نہیں کمبر دی گل نہیں جدوں میں تیر سیدھا کر رہا اس خیمے دے کنارے دے وچوں ایک چھوٹی جی بچی تے میری نظر پے گئی جدوں میں تیر سیدھا کردا ہوں بچی ہاتھ مان لیندی وہ بچی ہاتھ مان لیندی ہے وہ بچی کون ہے حضرت سیدہ سکینہ آپ کو آوازاں دتیاں پئیاں نے میرے چچا باز نو لے تہاڈی پیاس تے بھوک نہیں ختم ہوئی میرے بھائی اکبر نو لے آئے پر تہاڈا غصہ ٹھنڈا نہیں ہویا حضرت قاسم دی آپ دی شہادت دے نال بھی تہاڈا غصہ ٹھنڈا نہیں ہویا میرا چھوٹا جہا بھائی ہے شمر نے آخیا پرانے صوبے دی گورنر نہیں چاہیے اس آخیا چاہیے پھر باہر تیر اس نے تیر نشانہ بتا تیر ماریا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی کوٹ اندر شہزادہ دوستو تیر آیا حلق دے وچوں پار ہو کے امام دے ڈورے دے اندر پیوست ہو گیا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے تیر کڑیا خون دا فوارہ نکلیا امام نے خون ہاتھاں تے لے لیا آسمان وال سکن لگے کسے عاشقہ کیا لوگو آسمان تو آواز آئی اے نبی دے نواسے مہربانی کری اے خون آسمان دی طرف نہ سکی اگر او دے خون ٹر گیا پھر قیامت تک آسمان بارش نہیں برسائے گا پھر آپ نے خون زمین تے سٹن کا ارادہ فرمایا زمین جو بھی آواز آئی اے نبی دے نواسے زمین کے خون نہ سکتی قیامت تک زمین بانج ہو جائے گی امام نے وہ خون لیا تے اپنے چہرے تھے حضرت علی اکبر دے وجود تے مال چھوڑیا لے کے نا خیمے دے اندر گئے حضرت سیدہ سکینہ دوڑ کے آئیاں عرض کرتی نے ابا جی بھائی اصغر نو پانی لگ گیا انہاں دی کیا پیاس بجھ گئی حضرت سیدہ سکینہ سوال کر دیا نے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنے شہزادے حضرت سیدہ شہربانو دے حوالے کیتا فرمایا لے شہربانو اکھیاں بیٹا پیاس دے نال تڑپ رہیا بیٹا بلک رہیا لے بیٹے سنبھال لے ہن تیرے کولوں پانی نہیں منگے گا ہن نہیں تڑپے گا ہن نہیں بلکے گا اس نو نانا نے کوثر دے جام پوا کے دی پیاس بجھا چھوڑی امام علی مقام حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے سیدہ سکینہ نے اٹھایا کدی اتنے دوڑ دیا نے کدی اتنے دوڑ دیا نے پوچھا کہ سکینہ کے گل ہے آخری نے کہ میرا بھائی سہ گیا میں جا پہ ڈھونڈ دیا میں جگہ تلاش کر رہی ہوں کہ میں اپنے بھائی نو کتے لٹاواں کتے علماء نے بڑی خوبصورت ایک تفصیل بیان فرمائی ہے علماء فرماتے ہیں کہ حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو اس پورے کربلا دے سفر دے اندر زمین تے نہیں لٹایا کہ خیمے اندر چٹائیاں تے قالیناں تے بیڈ تے بستر مریاں کوئی نہ
ریت دا سرانہ بنا کے اس تتی ریت تے آرام کرتے ہیں دوستوں پر حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے واسطے ایک سپیشل بنگلہ تیار کیتا گیا یا خود اندر تھے یا پہ کوئی نہ کوئی چاہی رکھا وجہ کی ہے علماء نے بیان فرمایا گل یہ ہے کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام دی والدہ دے کو پانی تے کھجوراں دا ذخیرہ ختم ہو گیا آپ نے یہ کیتا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو زمین تے لگایا کہ آپ پانی دی تلاش اندر ٹر گئیاں کدی صفا دی پہاڑی تے کدی مروہ دی پہاڑی تے کدی ادھے دوڑے پر بیٹے نے دیکھیا میری ماں میرے واسطے مشقت اندر مبتلا ہو گئی ہے بیٹے نے غیرت نبوت ہے غیرت نبوت دی غیرت نے جوش ماریا پتر نے زمین تے اپنی ماری زمین دے سینے دے وچ جو آپے زمزم دا پانی کڈ لے حضرت اسماعیل کون نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی نے حضرت اسماعیل بھی نبی نے کہ دسو حضرت علی اصغر کون ہے سبحان اللہ حضرت علی اصغر کون ہے اگر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نبی نے خلیل اللہ نے پر حسین دے نانا حبیب اللہ نے سبحان اللہ سارے نبیوں دا مقام تے مرتبہ ایک بنے کہ حبیب اللہ دا مقام بلکہ عاشق بڑی پیاری گل کرتے ہیں آخدے نے دعویٰ یار دیوانے دا دعویٰ یار دیوانے دا جوڑ دکھا مینوں حسنین دے نانے دا جنہاں نبی اندر جوڑ کوئی نہیں اللہ اکبر آپ کی اولاد کا بھی نبیوں کی اولاد اندر جوڑ کوئی نہیں دوسری گل حضرت اسماعیل علیہ السلام کو زمین تے لٹایا تے اڈی لگی تے پتھراں وچوں چشمہ نکلیا تے پانی دی او جدا نام آپے زمزم ہے سبحان اللہ جدے وچ رب نے شفا رکھی ہے رب نے شفا رکھی ہے اللہ رب العزت کو لے جائے آمین حرم کعبہ دے اندر حرم نبوی دے اندر تھائی تھائی کولر پین آپے زمزم والے اور پھر جڑا کھانے کعبے دے نال حدیم ہے وہ ایک قوس کی شکل اندر دیوار ہے اوپر پر ناڑا اس حدیم کے اندر بھی پانی دا کولر پیا ہے سبحان اللہ جو تو میں پانی پین لگا کہ کھانے کعبے دے گلاف کو میں یاد رکھ کے بوسہ دین لگا تے اوتھے نہ ایک متبع آ گیا اوتھے دے جڑے ڈیوٹی تے اس آخر کہ چھاٹے دے اندر ٹیرا پکڑو مانگو کعبے دے خلاف کبھی میں آخیا الحمدللہ 10 سال میرا شریف پڑھیا 20-25 سال ہو گئے عربی پڑھدیاں پڑھاندیاں اس دن میں پھر عربی اندر گفتگو شروع ہو گئی اس نے آخیا کہ ہے کہ اس آخیا آبے زمزم میں آخیا یہ دے اندر کیا ہے پانی نہیں کہ نہیں یہ دے اندر شفا ہے میں آخیا نکلیا کی کرنے کہ حضرت اسماعیل دی علیہ السلام کی اڑیاں دے صدقے میں کہ جب نبی دی اڑیاں دے صدقے پانی نکلے او دے اندر تو شفا مندا اور میں قرآن جاواں جڑی گل دسنا چاہنا اس دے اندر شفا ہے او دے اندر برکت ہے او دے اندر رب تعالی دی طرفوں مہربانیاں دی کہ دس جڑا نبیوں دا بھی امام ہے سبحان اللہ جڑا سید الانبیاء ہے انہاں دے وجود دی برکت عالم کسی قرآن اندر اللہ تعالی نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب وہ قوم آ گئی حضرت مریم نے کوڑ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تے اکھن لگی اپنا لگے ہاضا ایک کدو تو پتر لے آندا نہ تیری شادی کی نہ نکاح تے رب تعالی دے حکم دے نال آپ چپ رہی تے اشارہ پتر والے پاسے کیتا پتر جوڑی اندر ہے سبحان اللہ ہمارے تے پتر بول پیا قال انی عبد اللہ لوگوں میں اللہ کا بندہ آقا الکتاب میرے رب نے میں کتاب عطا فرمائی ہے وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت فرمایا میرے رب نے میں نبی بھی بنایا کتاب بھی دیتی ہے تے میرے رب نے میں برکت والا بھی بنایا میں جتھے بھی جاواں سبحان اللہ یہ نبی عیسیٰ اتنی برکت والے نے تے ماں دی گود اندر اعلان پہ کرتے نے رب نے میں نبی بھی بنایا تے کتاب بھی دے چھٹی ہے پھر
اس امتی دی بدبختی تے اسی اس نو توفی آ سکتے ہیں جڑا آدھا جی حضور کو 40 سال تک پتہ ہی کوئی نہیں میں نبی بڑھنا بھی ہے۔ اور دوستوں میں جڑی گل کرنا چاہتا ہوں، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے زمین تے لٹایا، غیرت نبوت جاگ گئی، اٹی پتھر تے ماری پر چشمہ نکل آیا۔ حضرت سیدنا علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین تے نہ لٹان دی یہی وجہ ہے، اگر ننھا معصوم زمین تے جا لٹایا بچے دے دل اندر خیال آ گیا میرے چچا باسی پیاسے گئے، بھائی اکبر بھی گئے، حضرت قاسم کی جوانی بھی گئی، ایک گھردیاں بیٹیاں پیاسیاں تڑپدیاں پئیاں نے، کدائی علی دا پتر تے نبی دا نواسا جوش اندر آ کے اٹی مارے تے کدائی چشمہ نہ نکلا۔ اسی تے دل وکھان نہیں آئے، طاقت وکھان نہیں آئے، اس واسطے ورنہ اگر دل دکھانا چاہتے میں پہلے عرض کیتا کہ آج ساری تقریر قرآن چوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام دا زمانہ وہ ملکہ بلقیس والا واقعہ تسی میرے چچا جان حضرت پیر اشفاق حسین شاہ صاحب بڑا سنا اکثر رمضان شریف کے اندر واقعہ بیان کرتے ہیں۔ ملکہ بلقیس ملک سبا کو پوری 1500 میل دا فاصلہ آپ تو ٹور کے آپ کے شہر کے اندر داخل ہو گئے کہ آپ نے مجلس سجائی، فرمایا ایجوکم یاتینی بیاشیاء قبل ان یاتونی مسلمین، کون ہے تواڈے وچ جڑا او دا تخت لے آوے؟ قال عفریت من الجن، جن کھڑا ہو گیا قال انا آتیک بھی قبل ان تقوم من مقامک، میں لے آنا پر دیر کتنی لو سے کہ یہ مجلس تواڈی اوپر لگی تو میں لے آؤں۔ آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ سبحان اللہ۔ ایک بندہ کھڑا ہو گیا قال الذی عنده علم من الکتاب، بندہ کھڑا ہو گیا جدا دل لے کے رب نے فرمایا دے کول کتاب دا علم، او دے کول کتاب دا علم ہے، او دے کول کتاب دا علم ہے، کیڑی کتاب جیڑی نبی سلیمان تے نازل ہوئی، اس کتاب دی علم دی وجہ تو اس بندے دے دل دا علم ہے۔ حضرت نبی سلیمان نے فرمایا او تے جننے او تے آدھا کئی گھنٹے لگ جاون گے، تو دس کتنا ٹائم لاوے گا؟ اس کیا سونیا ٹائم ہی کوئی نہیں، قبل ان یرتد الیک طرفک، سونیا پلک جھپکن دی دیر تک تیرے کول آ جائے۔ سبحان اللہ۔ دل دی وجہ کی یہ انتہو علم من الکتاب، کربلا والے کون نے؟ سبحان اللہ۔ انہاں دے کول کیڑی کتاب دا علم، انہاں دے کول دل دی وجہ کی ہے، انہاں دے کول کیڑی کتاب ہے؟ اللہ دے نبی نے فرمایا القرآن مع علی، قرآن علی دے نال ہے، و علی مع القرآن، تے علی قرآن دے نال نے، لا یفترقا، نہ علی قرآن تو جدا ہوئے گا نہ قرآن علی تو جدا ہوئے گا، حتی یاردا علی الحوض، حتیٰ کہ قیامت آ جائے گی کوثر حوض کوثر ہوئے گی، اتنے بھی علی تے قرآن ہیں جو۔ سبحان اللہ۔ کدے کول کتاب دا علم آئی تے انہاں کول کتاب مبین دا علم ہے، انہاں دے کول قرآن دا علم ہے، ایک قرآن والے نے اور ایسے قرآن والے نے دوستو دار کربلا دے اندر ہے، سر نیزے دی نوک پہ چڑھے ہوئے پر زبان تے قرآن جاری۔ سبحان اللہ۔ اس واسطے عاشق آتے نے پڑھو ہر دم درود پر، پڑھو ہر دم درود پر، شجاعت ہو تو ایسی علی بابا نبی نانا، شرافت ہو تو ایسی ہو۔ کمال کلام آخر نے سرے نیزے پہ سید نے سنایا یوں کلام اللہ، فرشتے بھی ہوئے حیران، تلاوت ہو تو ایسی ہو۔ ایک قرآن والے نے بے شک۔ او آصف بن برخیہ جنے سینے اندر اس کتاب دا علم ہے جیڑی کتاب نبی سلیمان تے نازل ہوئی، تے انہاں دے کول اس کتاب دا علم ہے جس دے بارے رب نے فرمایا کتاب مبین، اے دلی کتاب نہیں، کتاب سارے کو کتاب
مبین ہے مبین ہے اگر اس کتاب کے علم والے اندر اتنا ڈیلے پلک جھپکی نہیں 1500 میل تو تک چاہے تے لے آندا نواز رسول دے خیمیاں تو دریائے فرات کتنا پر سبحان اللہ سامنے دستا کر ٹھاٹھیاں ماردیاں دی موجاں تے لے رہا اللہ جنہاں دے سینے اندر قرآن دا علم ہے تے جے اگر وہ دل بھی کھانا چاہتے بلکہ میں دیکھ سرا کیا کرتا کہ انہوں سادہ مارن دی لوڑ بھی نہیں انہیں اندر انہیں طرف تکن دی لوڑ ہی نہیں بس دل اندر خیال پیدا ہو جاتا قسم رب دی فرات تے دور دی گل لے رب نے کوثر دا نانا نہ دیکھے کے اندر سبحان اللہ لیکن نہیں طاقت ہوندی زور نہ آیا کہ بیٹھے من رضائی اس دنیا کو پیاسے چلے دین دنیا دے سائی دل نہیں دکھایا اگر دکھان دے اندے کس نامے دے نواسے نے ذرا وہ ہجرت والی رات یاد کرو نا مصطفیٰ کریم نو رب نے حکم فرمایا سونے ہجرت کرنی ہے عرض کی یا پروردگار میرے اس کمرے دے آسے پاسے سینکڑوں تعداد اندر دشمن نبیاں تلوارا لے کے کھڑے تے میں کی کر نکل سا رب کیا سونیا ایتھوں ریت دی مٹھی جانا اس نو ہوا اندر لہرا وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون سونیا ریت دی مٹھی جا کے نا اے آیت پڑھی کہ تیرا کام ہے ہوا اندر سٹ چھڑنا اللہ قسم ہے رب دی ریت دا دانا جن جن لگا اگر کوئی فوجی بندہ بیٹھا ہوئے کہ انہوں نے پتا ہونا کہ اسلحہ دے وچ ایک گن ہے اس کو سٹن گن آکھدے نے اسی او سٹین گن بھی آندے اصل لفظ سٹن گن ہے سٹن دا مطلب ہے بندے بے ہوش کر چھڑنا اکھاں بھی کھلی ہوندیاں نے بندہ سمجھدا ویدا پیا بالکل وہ سٹیچو ہو جاتا ساکت ہو جاتا اللہ دے نبی دے ریت تے چاہ کے ماری نا تے رب دے ریت تے ایک ذرے سٹن گن دا گولا بنا چھوڑیا سبحان اللہ جس مکہ دے کافر نو لگی کروتے نے تلوار بھی ہاتھ اندر ہے اکھاں بھی کھلیاں نے دھڑکن بھی ہے ساہ بھی چلتا پیا پر حضور ناڑو لگ گئے سبحان اللہ دیکھے ہی نہیں کسے میں آخیا نہیں دیکھن دی گل نہیں رب اپنا یار دکھان ہی نہیں دیتا سبحان اللہ قسم ہے رب دی رب جن چاہے اج بھی اپنا یار نہ دیکھن دے گے رب چاہے کل قیامت والے دن بھی اج بندے دن کدے گئے نبی کتے تسی حاضر جنازہ دیاں گلاں کردے میں آکھیا کہ اس نو یہ ہویا وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا میں قربان جاواں اس نانے دے نواسے نے تے جو کربلا دی ریت دی مٹھی چاہ لیندے دل وکھاوندے تے جواب دا لہرا چھڑدے تے اس وقت تے یزیدی تے دور دی گل قیامت تک کسے یزیدی پیدا ہی نہیں ہونا رب نے چپڑ ہی نہیں دینا لیکن دل وکھان نہیں آئے طاقت وکھان نہیں آئے میں قربان جاواں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب قربان ہو گئے حضرت علی اصغر جب وہ شہید ہوئے نا ادھو ایک قاصد آ گیا سنے آ رہا ہے کہ پیغامبر آ گیا اس نے جوڑے دے جو خط کڑیا یہ خط کدا حضرت سیدہ صغرا دا امام علی مقام کی وہ شہزادی جنہوں مدینہ چھوڑ کے آئے اور حضرت علی اکبر وعدہ کر کے آئے بہن کچھ عرصے تو بعد میں دن آ کے لے جا سکتا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جب خط پڑھیا دھان نکل گئی امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے نہ خط حضرت علی اکبر کے سینے تے رکھے اور میں پتراؤ بہن بلا رہی جی دینا وعدہ کر کے آیا پھر چایا تھیلے اندر علی اصغر کی قبر تے جا رکھیا خط رکھیا آوازاں پڑھیاں انشاءاللہ مرنے نبیر کسے دے نہ ہون
تو کی لینا امام علی مقام سب کچھ قربان کر چھوڑیا کہ رب دی بارگاہ اندر عرض کرتے ہیں جی او سونا دکھ وچ راضی اللہ کہ سکھ دکھاں کو بارے دکھ قبول محمد بخشا راضی رہ پیارے امام علی مقام نے سر دے چھڑیا پر باطل دی کڑی تے کڑی نہیں رکھی کسی آخیا کہ شریعت کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ گھٹی تو اتنا اگلے دی گل مان نہیں جاوے جان بچا نہیں جاوے یہ رخصت ہے پر عظیمت یہ ہے پاویں کلی کا ککھ نہ رہے تے عاشق اپنی جگہ تے ڈٹیا رہے سبحان اللہ یزید کی بیعت کا تقاضا کیتا گیا فرمایا خدا کیا میرا ہاتھ تے خدا ہاتھ برابر نے کیا میرا ہاتھ اس گندے ہاتھ کے اندر دیتا جا سکتا کیا وہ گندے سینے کے نال میرا سینہ لگ سکتا کیا اودی کھٹیا تے غلیظ اودیاں وہ آتن کیا حسین تسلیم کر لے فرمایا نا نا انج نہیں ہو سکتا ایسا نہیں ہو سکتا جان تے چلی جائے گی اولاد چلی جائے گی وطن قربان ہو جائے گا پر باطل دے ہاتھ تک ہاتھ ساڈے واسطے کی سبق ہے حافظ اظہر صاحب تھوڑے سامنے بیان کر رہے ہیں نا امام علی مقام دا سجدہ محض کے واقعہ لطف واسطے تغزل واسطے یا تھوڑی دیر واسطے سر جھکا کے چند اتھرو بہا کے تے بس اس تو بعد جے وجہ پہلے سے ہو جائے اور جائیے نہیں ذکر حسین کا مطلب یہ ہے کہ واقعہ کربلا ایک واقعہ نہیں ایک تاریخ ہے ایک کاز ہے ایک موٹو ہے ایک مشن ہے کہ باطل کے سامنے جھکنا نہیں اودی بارگاہ وچ سر چونا نہیں سبحان اللہ باطل اگے کھڑنا نہیں اودے تو چونا نہیں اور اقبال نے بھی یہی آخیا ہے نا وہ سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات امام نے کربلا اندر ایک دسیا چاہتے تھے مان لیتے کی گل رخصت آئی نا شریعت کے اندر علماء بیٹھے نے اگر کسی بندے ڈاکٹر آ کر کے تو کنفیر دے گوشت کی بوٹی کھا تے تیری جان بچتی ہے تو مفتی فوراً فتویٰ دے چڑھنا یہ واقعی جان بچ سکتی ہے تے کھا لوے کوئی نہیں گل اگر شراب دا گھٹ پیتیاں کسی تو بہت دور ہو سکتی ہے تے مفتی نے فتویٰ دے چڑھنا بھی پی لے اگر دشمن کوئی کافر ایتھے بندوق رکھ لوے آکے کل زبان میں جو کرنا ہے کفریہ نہیں چاہیے کہ مفتی فتویٰ دے سی جان بچان واسطے کٹ لے اپنا ایمان اندر رکھ رخصت ہے پر عظیمت یہ ہے کہ امام نے کربلا اندر دسیا عظیم یہ ہے باویں کلی دا ککھ نہ رہے نبی دا جھنڈا کھڑا رہے سبحان اللہ اسے واسطے نتیجہ کے نکلیا جس دا مکان اسی دا ہوندا ہوئے دینا اسلام دے ہوئے دے تختی حسین دی اسلام دے ہوئے دے تختی حسین دی اندر کوئی جلدی بارگاہ میں دعائے مالک میری تھوڑی سب کی یادیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمان آج رسول انہوں نے